چھپایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، دو صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہوگی، ان کی آوازیں اونچی ہوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا، دو صحابی آپس میں کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد، مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی تھی۔ رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا۔ جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جاگ کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدارست العلم ساعتاً، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارست العلم ساعتاً خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یار، ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی، تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں ہے۔